علی بھائی اگلا سوال ہے، اگر اسلام میں فضیلت کی بنیاد صرف اور صرف تقوی ہی ہے تو صرف مدینہ شریف میں موت آنے کی فضیلت کیوں بیان ہوئی ہے؟ ان دونوں باتوں میں کھلا تضاد نظر آتا ہے، جس کی وضاحت علی بھائی سے درکار ہے، شکریہ۔ یہ تضاد اس لیے میرے بھائی آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ لوگوں کو دین آدھا بتایا گیا ہے۔ ایبسولوٹلی رول تو یہی ہے جو سورہ الحجرات میں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ یہ جنرل رول ہے، لیکن کچھ چیزیں اسپیسیفائی بھی ہیں اس کو ڈیٹم مانتے ہوئے۔ مثلا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے کہ نہیں، جی ہے۔ تو یہ جو ہمارے محلے میں مسجدیں ہیں یہ کس کے گھر ہیں؟ اللہ کے۔ تو اگر یہ اللہ کا گھر ہے اور وہ بھی اللہ کا گھر ہے تو نماز پڑھنے میں ثواب کا فرق کیوں ہے اتنا زیادہ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ڈیفائن کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی اس جگہ کو زیادہ اہمیت دی ہے ایز کمپیئر ٹو باقی مساجد کے۔ لیکن جو بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اس کو آپ جا کے کعبے میں دفن کر دیں یا ادھر کسی مسجد میں دفن کر دیں، وہ اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ کاری نہ دئیو، میں ویسے فار دا سیک آف آرگومنٹ کہہ رہا ہوں، اصل بنیاد تقوی ہی ہے۔ لیکن اگر تقوی ہو اور ساتھ نسبت بھی ہو تو پھر اس شخص کا پلڑا بھاری ہے جس کی نسبت اونچی ہے۔ لیکن صرف نسبت ہو، اعمال کوئی نہ ہو، تو ابو لہب ہے، ہاشمی نہیں تھا۔ اور اگر نسبت ہو اور اعمال بھی ہو تو حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر عبداللہ بن عمر یا عبد الرحمن بن ابی بکر جنتی نوجوانوں کے سردار نہیں ہوں گے، وہ بھی تو صحابہ کے بیٹے ہیں نا۔ پھر یہ ہے، پھر سیدہ فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہے، صحیح بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے۔ تو نسبت پلس تقوی، لیکن تقوی ایٹ لیسٹ ریکوائرمنٹ ہے، نسبت جو ہے آپ سمجھ لیں کیٹالسٹ ہے، جیسے وہ کیمیکل ریئیکشن میں کہتا ہے کیٹالسٹ۔ اور یہ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا یہ کیوں ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اور اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ بنی اسرائیل کے لیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل اس اپنے رب کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی اور تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی۔ بنو اسرائیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بیٹا تھا سیدنا اسحاق، ان کے آگے بیٹے اسرائیل جن کو ہم حضرت یعقوب بھی کہتے ہیں، ان کی اولاد کو اللہ نے تمام جان والوں پہ فضیلت دی، تو اللہ نے دی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو فضیلت دے دی جب ہمارے نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ اس لیے آیا کہ بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے خلافت صرف قریش میں رہے گی، قریش نان قریشی خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ قریشی چاہے وہ ہاشمی ہو، چاہے اموی ہو، عباسی ہو، خلافت ان میں رہے گی۔ تو کیا باقی مسلمان نہیں ہیں؟ لیکن وہ نسبت اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ مدینہ شریف میں صرف چھڑا مدینہ شریف مرنے کا کچھ نہیں ہونا، بلکہ آپ نیک بھی ہیں تب بھی کچھ نہیں ہونا جب تک فرقہ آپ کا وہ والا نہیں ہے۔ ہاں سر، شیخ زکریا کاندلوی جنہوں نے کتاب لکھی فضائل اعمال، وہ بقیع غرقد میں دفن ہے، وہ مسجد نبی میں درس بھی دیتے تھے، اس زمانے میں صوفیوں کا دور تھا نا۔ تو آپ بریلویوں سے منوا لیں نا کہ شیخ زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مانیں گے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر یہ ہمیں کو کہتے ہیں بقیع غرقد میں دفن ہونے والا معاملہ نہیں مانیں گے۔ اور دوسری طرف الیاس قادری صاحب، یہ جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں، ان کے جو مرشد ہیں ضیاء الدین مدنی، وہ بھی بقیع غرقد میں مدفن ہے۔ تو کیا دیوبندی ان کو اولیاء اللہ میں سے مان لیں گے؟ بالکل نہیں، کبھی نہیں مانیں گے۔ اچھا، اس معاملے میں مجھے ایک لطیفہ چھوٹا سا اوریجنل یاد آ گیا۔ شروع میں الیاس قادری صاحب، جب یہ اوریجنل میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، جب جایا کرتے تھے نا مدینہ شریف، تو وہ ہمیشہ گراؤنڈ فلور پہ کمرہ لیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے میں اس لیے فرسٹ فلور پہ نہیں چڑھوں گا کہ نبی علیہ السلام کی قبر نیچے ہو جائے گی اور میں اوپر، تو یہ گستاخی ہے۔ ان پہ ہوتا تو یہ مسجد نبی کی دوسری اور تیسری عمارت بھی نہ بننے دیتے، ڈبل سٹوری تو ہے نا کم از کم، گراؤنڈ اور فرسٹ فلور۔ تو ایک دفعہ ایک بریلوی عالم، ایک کوئی آئے ہوئے تھے انڈیا سے، بڑے عالم، تو
ان کو ملنے کے لیے گئے تو وہ فرسٹ یا سیکنڈ فلور پہ ٹھہرے ہوئے تھے. تو الیاس قادری صاحب نے اپنا ایک کارندہ بھیجا کہ جی آپ نیچے تشریف لیں, ویسے تو آپ بڑے عالم ہیں, میں خود آپ کے قدموں میں حاضر ہوتا, لیکن میں تو اوپر نہیں آؤں گا, گستاخی ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے تم گستاخ کو ملنے گئے ہوئے ہو. ہے یہ ہے انجینئرنگ, وہ تو گستاخ ہے نا جو اوپر چڑھا ہوا ہے. اچھا, تو انہوں نے پھر اوپر سے پھکی دی. مولوی دماغ تے مولوی نو مولوی بڑھتا ہے نا. انہوں نے کیا, قادری صاحب جس زمین پہ آپ کھڑے ہیں نا, نبی علیہ السلام تو اس زمین سے بھی نیچے دفن ہے, تو آپ کو تو اصولاً زمین پہ بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے اگر آپ نے اصول یہ کھڑا کیا ہے. اور سر یہ کوئی نیچے اتنا دفن نہیں ہے, بہت نیچے. ابھی مسجد نبوی شریف جو آپ کو اوپر سے نظر آ رہی ہے نا, کم از کم 40-50 فٹ نیچے وہ پورے کا پورا سسٹم انہوں نے نیچے وہ بنایا ہوا ہے, جو تہخانہ ہے اس کا. قبر مبارک بھی جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے نا, یہ بھی ایکسٹینڈڈ ہے. قبر مبارک اس سے بھی نیچے ہے. تو یہ اس طرح کی انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں. اب آ جائیں, وہ مسجد نبوی شریف میں ایک جنت کا ٹکڑا بھی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, میرے گھر سے میرے ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے, جس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے ریاض الجنہ کے اوپر, اور اس میں انہوں نے لکھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. تو امام بخاری کا عقیدہ آپ دیکھیں, انہوں نے قبر رسول ہیڈنگ بنائی ہے, حالانکہ حدیث میں قبر رسول نہیں تھا, حدیث میں تھا میرے گھر سے میرے ممبر. تو چونکہ اس گھر میں اب قبر رسول ہے, تو امام بخاری نے امت کو یہ بتایا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک جنت کے ٹکڑوں میں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو بہت فضیلت والی جگہ ہے. باقی جو بقیہ غرقت سامنے جو قبرستان ہے وہ بھی فضیلت والا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو شخص مدینے کے مصائب اور تکلیفوں پہ صبر کرے, قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, تم میں سے جس شخص سے ہو سکے تو مدینے میں مرے, جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. یعنی مراد ہے مدینہ چھوڑ کے نہ جائے. اس لیے آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے اصحاب ہیں, بہت کچھ ہوا ہے, انہوں نے مدینہ شریف نہیں چھوڑا. پھر بخاری مسلم میں آتا ہے, قرب قیامت میں دجال جو ہے مدینے میں داخل نہیں ہوگا. مدینے کے 7 دروازے ہوں گے, ہر دروازے پہ 2 فرشتے ہوں گے جو دجال کو اندر انٹر نہیں ہونے دیں گے. تو یہ مدینہ شریف کی ایک فضیلت تو ہے. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے کہا, اے اللہ, ابراہیم خلیل اللہ نے مکے کو حرم بنایا تھا, میں مدینے کو حرم بناتا ہوں, یعنی اللہ کے اذن سے. اے اللہ, مدینے کی محبت ہمارے دل میں مکے کی طرح کر, بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دے. اے اللہ, مدینے کے مد میں, مدینے کے سا میں, یعنی میجرمنٹ کے جو انسٹرومنٹس تھے, جس طرح ہمارے لیٹرز اور کلو گرامز ہیں, اس میں برکت عطا فرما. اور صحیح بخاری میں ہے, سیدنا عمر کہا کرتے تھے, اے اللہ, یہ دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ مجھے مدینے میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا. اور یہ صحیح بخاری میں ہی ہے کہ سیدنا عمر کی دونوں دعائیں اللہ نے قبول کی ہیں, کہ شہادت کی موت بھی ملی, مسجد نبی میں زخم لگا اور شہید ہوئے بعد میں کچھ دن بعد, اور مدینے میں موت آ گئی, ان کو شہادت بھی مل گئی, اور ایک تیسری چیز بھی مل گئی, قبر رسول کے ساتھ جگہ مل گئی. وہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب سیدنا عمر کو زخم لگا, آپ کا معدہ کٹ گیا اور مسلسل جو کھاتے تھے وہ نکل جاتا تھا, آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا. تو لوگ الوداعی ملاقاتوں کے لیے آپ کے پاس آ رہے تھے. اسی دوران آپ کو پتہ نا, ایک نوجوان آیا تھا جس کی تہمت ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی. جب وہ واپس جانے لگا, آپ نے کہا کہ اے نوجوان, اپنی تہمت کو ٹخنوں سے اوپر کر دے, یہ تیرے لیے اللہ کے حضور خوشنودی کا باعث بھی ہے, اور تیرے کپڑے بھی پاک رہیں گے اس سے. اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے نیکیوں کے بدلے میں مجھے برابر بھی چھوڑ دے تو میرے لیے یہی کافی ہے. حالانکہ کتنا کچھ اسلام کے لیے کیا. تو اسی حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر سے کہا سیدنا عمر نے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر ابن خطاب سلام عرض کرتا ہے, یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین, میں اب تمہارا امیر المومنین نہیں ہوں. یعنی ہو سکتا ہے کہ میری اس اول الامر منکم کے تحت وہ میرا حکم مان لے کہ چونکہ میں امیر المومنین ہوں. تم نے کہنا عمر بن خطاب چاہتا ہے کہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو. تو ابن عمر گئے, اما عائشہ نے کہا کہ میں نے تو یہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی, البتہ آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں. تو واپس آئے تو
عبداللہ بن عمر نے پوچھا، جب سیدنا عمر نے پوچھا کہ عبداللہ کیا جواب ملا، انہوں نے کہا کہ اماں نے اجازت دے دی ہے دفن ہونے کے لیے حجرے میں. تو آپ نے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں نا تو ایک دفعہ پھر جا کے اماں عائشہ سے پوچھنا ہے، ہو سکتا ہے میرے روب کی وجہ سے اجازت دے دی ہو. اگر اجازت دے دی تو ٹھیک، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا بقیع غرقد میں. تو بہرحال وہ آج 7 دفن ہے، آپ دیکھ لیں. ہم صلاۃ والسلام بھی عرض کرتے ہیں کتنی خوش نصیبی ہے، ورنہ کس نے حضرت ابوبکر عمر کی قبر پہ جانا تھا اگر روضہ شریف میں 7 دفن نہ ہوتے. وہ نبی علیہ السلام کی برکت سے وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں، اتنے لوگوں کی سلامتیاں ان کو پہنچ رہی ہیں. خیر وہ نہ بھی ہوتی، نماز میں تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں نا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا جب تم پڑھو گے. وہ تو پہنچ رہا ہے، لیکن 7 جنت کے ٹکڑے میں دفن ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور یہ فضیلت اتنی بڑی فضیلت ہے کہ قیامت والے دن نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ قبر سے نکلیں گے. یہ دیکھیں نا کہاں تک فضیلت جا رہی ہے یہ چیز. تو مدینہ شریف میں دفن ہونے کی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، لیکن ہمارے لوگوں کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی ہیں. کہانیاں بڑے ذوق و شوق سے سناتے ہیں، اور کہانی آپ کو یہ سناتے ہیں کہ جی وہ کنڈی کھل گئی تھی جی حضرت ابوبکر کے لیے. اور یہ جلال الدین سیوطی صاحب جو امت کے ساتھ یہ یعنی کر کے گئے ہیں نا اپنی کتابوں میں اس قسم کے واقعات لکھ کے، پچھلے جو ہیں وہ خصائص الکبریٰ انہوں نے کتاب لکھی ہے، امت کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، جو جعلی جھوٹی روایتیں اس میں جمع کی ہوئی ہیں، صحیح بھی ہیں لیکن جعلی بھی بہت ساری ہیں. یہ انہوں نے ہی نقل کیا ہوا کہ جی وہ سیدنا ابوبکر نے کہا میری میت کو، بلکہ وہ سید مولا علی کے اوپر لگائی ہوئی ہے تہمت کہ مولا علی سے حضرت ابوبکر نے نزع کے عالم میں کہا کہ میری لاش کو لے جانا، اگر روضہ شریف کی وہ دروازہ کھل گیا تو دفنا دینا. تو کہتے ہیں یہ کنڈی کھل گئی، تالا کھل گیا، اندر سے آواز آئی حبیب کو حبیب سے ملا دو. میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ پریسیڈنٹ اگر سیٹ تھا تو عبداللہ بن عمر کو اماں عائشہ کے پاس بھیجنے کی کیا ضرورت تھی حضرت عمر کو؟ چلے بھیج بھی دیا تھا تو کہتے ہیں کہ بھئی میری لاش کو نا وفات کے بعد اماں عائشہ سے اجازت نہ لینا، قبر رسول سے اجازت لے لینا، اگر کنڈی ایک بار پہلے بھی کھلی ہے میں بھی پکا یار ہاں، میری کو کچی یاری تو نہیں، میرے لیے بھی کھل جائے گی. لیکن سر یہ تھی حدیث، وہ تھی کہانی. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 3700 صحیح بخاری میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے سیدنا عمر کی شہادت کے کانٹیکسٹ میں. اور جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ تو فضیلت کا انکار کرتے ہیں. تو سیدنا عمر نے کیوں فضیلت کا انکار کیا آپ کی ڈاکٹرن میں؟ ان کو بھی کہنا چاہیے تھا بھی ابو بکر کے لیے بھی کھلی تھی پہلے کنڈی، میرے لیے بھی کھل جائے گی، کیونکہ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرے پیچھے ایک شخص آیا، اس نے میری کندھے پہ یوں کونی رکھی اور رحمک اللہ، اس نے سیدنا عمر کی میت پہ کہا اللہ تجھ پر رحم فرمائے. میں نے بارہا رسول اللہ سے سنا تھا میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر وہاں سے نکلے. اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ ابو بکر اور تمہارا نام ذکر کیا کرتے تھے، اور یہ تم دنیا میں ایسے شخص تھے کہ میری خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں تمہارے اعمال کے ساتھ پیش ہوں. اللہ اکبر. اور مجھے امید تھی تم اپنے 2 ساتھیوں سے جا ملو گے. کون؟ ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے جب یوں مڑ کے دیکھا تو میری کونی پہ یعنی میرے کندھے پہ کونی رکھ کے یہ دعائیہ اور تعریفی کلمات بولنے والے علی ابن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حدیث میں بھی آیا میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اگر حضرت ابو بکر کے لیے کنڈی کھلی تھی تو حضرت عمر کے لیے کیوں نہیں تھی کھلنی؟ وہ کنڈی والی تھی کہانی، اماں عائشہ والی بات تھی صحیح بات، وہ بخاری میں آ گئی. پھر سر ہمیں کہنے دیا کریں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. بلکہ وہ ایک بندے نے ربائی بھی لکھ دی ہے اس کے اوپر، وہ کدھر ہے کسی کے پاس پڑی ہوئی؟ وہ جے پی جی کی فارم میں ایک ہے نہیں، وہ لاہور کے کوئی ہیں شاعر، انہوں نے پوری ربائی لکھی ہے اس کے اوپر، ہے نا؟ ہاں لے آؤ نا جی ادھر، میں پڑھ کے سناواں پھر آسان شروع ہونے لگی. ادھروں ادھروں ادھروں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی.
یہ والی ربائی وہ تو بہت لمبی ہو گئی ہے، یہ والی نہیں، انہوں نے جو ربائی لکھی ہے کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور، اس کے اوپر ایک ربائی لکھی ہے، وہ آپ میں سے کس کے پاس ہے؟ عفنان بھائی کل آپ کو دی تھی نا، ٹھیک لاؤ جی ادھر ہی سنانے کا مزہ ہے نا۔ یہ جی ہیں ڈاکٹر شفیق احمد ناز لاہور سے، یعنی اردو لنگوسٹک دیکھیں انہوں نے کیا، انہوں نے ہیڈنگ بنائی کتابوں کا خدا، بابوں کی محبت میں گرفتار تھا کب سے، احادیث پڑھی میں نے جو قرآن پہ کیا غور، یہ راز کھلا مجھ پہ بہت جستجو کے بعد، بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور۔ بڑی پرفیکٹ انہوں نے ربائی لکھ دی ہے جناب، اور یہ کہہ رہے ہیں بڈھے ویلے منو ہی پتہ لگا ہے انجینئر صاحب کی ویڈیو سن کے کہ کتابوں سننا تھا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ تو ایک بار جھوم کے کہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اذان مغرب ہو رہی ہے۔